کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف جب لائے تو بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بیواؤں کو ٹھکانہ مل گیا، عورتوں کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ اس کے بعد اس وقت بیواؤں کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا تھا، بیوہ عورت آج بھی ہمارے سماج کے درمیان ہے، بیواؤں کی کوئی قدر اور کوئی منزلت نہیں تھی، بیواؤں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا، اور بیٹیوں کی کوئی عزت تو تھی ہی نہیں۔ ایسے وقت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے سہاروں کو سہارا دیا، بیواؤں کو ٹھکانہ دیا، اور سماج کے لوگ سارے رشتہ دار بیواؤں کو ابھاگن بنا دیا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی نظروں کے سامنے ابھاگن بنا دیا تھا، ایک بھائی اپنی بہن کو ابھاگن بنا دیا تھا، ایک بیٹا اپنی ماں کو ابھاگن بنا دیا تھا۔ ایسے وقت میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قیامت تک کے لیے تمام ابھاگن کو سہاگن بنا دیا، اور ایسا سہاگن بنایا، ایسا سہاگن بنایا کہ کبھی الزہیری کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو کبھی وسیم جمالی کی بیٹی دلہن بنتی ہے، کبھی آپ کے امام و خطیب کی بیٹی دلہن بنتی ہے تو کبھی مسا کا بیٹا دولہا بنتا ہے، کبھی تیسی کی بیٹی دلہن بنتی ہے تو کبھی پرسونی کا بیٹا دولہا بنتا ہے، کبھی دربھنگا کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو کبھی مدھوبنی کی بیٹی دلہن بنتی ہے۔ یہ احسان ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اگر رسول تشریف نہ لاتے، اگر ہمارے نبی نہ آتے تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ اگر نبی نہ آتے تو کسی غریب باپ کی بیٹی دلہن بن ہی نہیں سکتی تھی، کسی بادشاہ کا بیٹا، کوئی بادشاہ کا بیٹا دولہا بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور سماج کے لوگوں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ داماد کا تصور دنیا کو اگر کسی نے دیا ہے تو یہ احسان میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس سے پہلے بیٹیوں کو تو زندہ ہی نہیں رکھا جاتا تھا، تو داماد کا تصور کہاں تھا؟ لیکن جب نبی تشریف لائے تو اس دنیا کو داماد کا تصور دیا۔ اے لوگوں، یہ باتیں اس تعلق سے تھی، آپ نے شادی کو سمجھا، اور ہم اور آپ کرتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سب کو پتا ہے شادی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، آپ ذرا توجہ کے کانوں سے سنیں۔ اے لوگوں، اے سماج کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ نہ شادی اور بیاہ کا جو تعلق ہے اور یہ جو شادی ہے یہ سنت ہے، کیا ہم نے کبھی اس بارے میں غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ اس شادی بیاہ کے تعلق سے حضور نے کچھ فرمان بھی جاری کیا ہے، حضور کا کچھ اعلان بھی ہوا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اس نکاح کے تعلق سے، اس شادی کے تعلق سے حضور نے کچھ کہا بھی ہے مسلمانوں سے، حضور نے کچھ کہا بھی ہے لوگوں سے؟ اے لوگوں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا نہیں، آخر ہم نے کبھی اس بارے میں دیکھا نہیں، ہم نے کبھی پڑھا نہیں کہ اس شادی بیاہ کے تعلق سے حضور کا کون سا فرمان جاری ہوا ہے، حضور نے کون سی باتوں کا اعلان کیا ہے، حضور نے کون سا پیغام دیا ہے؟ اے لوگوں، میں حضور کا ایک پیغام بتاتا ہوں، ایک پیغام بتانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں۔ حضور کا پیغام شادی بیاہ کے تعلق سے حضور نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا۔ اے لوگوں، اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اگر تم شادی کر رہے ہو، رشتہ کر رہے ہو، عقد کر رہے ہو، لڑکی کو لے رہے ہو یا لڑکی کو دے رہے ہو، تو پھر تم جو ہے جس گھر میں شادی کر رہے ہو، جس گھر سے لڑکی لے رہے ہو، جس گھر میں لڑکی دے رہے ہو، سب سے پہلے تم جو دیکھنا، سب سے پہلی چیز کو جو تم پرکھنا، سب سے پہلی چیز پر جو تم غور کرنا، وہ دینداری کو دیکھنا، دینداری کو مقدم رکھنا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس گھر کے لوگ نمازی ہیں یا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس گھر کے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہے، سب سے پہلے
پہلے یہ دیکھنا اس گھر کے لوگ احکام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس گھر کے لوگ نمازی ہیں، اگر اس گھر کے لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اگر اس گھر کے لوگ احکام شریعت کے پابند ہیں، تو پھر تم دولت مت دیکھنا، روپیے کو مت دیکھنا. بھلے اس گھر میں غربتی ہی غربتی کیوں نہ ہو، غریبی ہی غریبی کیوں نہ ہو، رسول پاک کی سنت کے مطابق تم اس گھر میں رشتہ کر لینا، تم اس گھر میں شادی کر لینا. اے لوگو، اے سماج کے لوگو، حضور کا یہ پیغام جب ہم تک پہنچا ہے، آخر ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے حضور کے اس پیغام پر کس طرح سے عمل کیا ہے؟ ہم نے کس طرح سے ٹھکرایا ہے؟ ہم نے کس طرح سے اس کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ حضور کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ لوگوں، رشتہ کرتے وقت جو ہے دینداری کو مقدم رکھو، دینداری کو پہلے دیکھو، گھر کے ماحول کو پہلے دیکھو، نماز کے پابند ہے یا نہیں اس کو پہلے ترجیح دو. لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ اللہ اللہ، آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے علاقے کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے خاندان کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دولت دیکھتے ہیں سب سے پہلے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے دولت دیکھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں دسترخوان دیکھتے ہیں، اس کے بعد گننا شروع کرتے ہیں کتنے قسم کا رکھا گیا ہے، کئے طریقے کا رکھا گیا ہے. اے لوگو، اے سماج کے لوگو، کیا حضور نے یہی کہا تھا؟ کیا حضور نے یہی پیغام دیا تھا کہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مقدم جن چیزوں کو رکھنا ہے وہ دینداری ہے. دینداری کو دیکھ کر کے اس گھر میں رشتہ کر لینا. اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، ذرا اندازہ تو لگائیے کیسے تھے وہ لوگ، کیسے تھے وہ دیوانے، کیسے تھے وہ صحابہ کی مقدس جماعت. جب